اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو میں کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں وہ گھر کے انتظام کے بارے میں ہے کہ جو گھر کی زندگی ہوتی ہے اس کو کیسے درست بنائے، اس کو چین سکون راحت والے کیسے بنائے. اللہ پاک ہم سب کی سکون والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر کا انتظام بیوی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ عنوان ہے. گھر کا انتظام بیوی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. فرمایا کہ فتاوی تو نہیں دیتا لیکن مشورہ، فتویٰ تو نہیں دیتے لیکن مشورہ ضرور دوں گا. کیا دیتے ہیں بھائی؟ تانوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ تو نہیں دے رہے لیکن مشورہ دے رہے کہ گھر کا انتظام بیوی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے یا خود اپنے ہاتھ میں، اوروں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. اس سے بیوی کی بڑی دل شکنی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ دل شکنی ہوتی ہے، دل دکھتا ہے. یا تو خاوند اپنے ہاتھ میں رکھے، ورنہ اور رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مستحق وہی ہے. سب سے زیادہ مستحق کون ہے خاوند کے بعد؟ شوہر کے بعد بیوی ہے. بیوی کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ اس کو صرف کھانا کپڑا دے، بلکہ اس کی دلجوئی بھی ضروری ہے، یعنی دل خوش کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیے فقہا نے بیوی کے دلجوئی کو یہاں تک ضروری سمجھا کہ اس کی دلجوئی کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز فرما دیا. اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ اب جھوٹ بولیں گی تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. اور جو ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حرام کام نہ ہو، تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ وہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. یہاں تک کہ جو ہے علماء کرام نے اجازت دی. اس سے کتنی بڑی تاکید اس امر کی ثابت ہوتی ہے. یہاں سے بیوی کے حقوق کا اندازہ ہو سکتا ہے، یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیوی کا کیا حق ہے، کہ اس کی دلجوئی کے لیے خدا نے بھی اپنا ایک حق معاف کر دیا. کیا کر دی بھائی؟ اللہ نے بھی ایک حق معاف کر دیا دل رکھنے کے لیے. اور ایک بات اور ہے، جیب خرچ بھی بیوی کا حق ہے. جیب خرچ بھائی کیا ہے؟ بیوی کا حق ہے. فرمایا بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دو جس کو وہ اپنے جی آئی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے. جی آئی مرضی کی مطلب اپنے مرضی کے مطابق جو ہے اپنا خرچ کر سکے، جس کو جیب خرچ کہتے ہیں، پاکٹ منی جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد تعدادی اپنی اور اپنی بیوی کی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے، یعنی جو پیسہ ہو وہ اپنی کمائی کے حساب سے آدمی دے گا. وہ تو ظاہر سی بات ہے، جس کی کمائی ہوتی ہے اس سے اس کا خرچہ ہوتا ہے بھائی. مثلا روپیہ، 2 روپیہ، 50 روپے جیسی گنجائش ہو، یہ رقم خرچ سے علیحدہ دو، لیکن صاف کہہ دو کہ یہ رقم صرف گھر کے خرچ کی ہے اور یہ رقم تمہارا جیب خرچ ہے، یہ تمہاری ملک ہے، اس کو جہاں چاہے خرچ کرو. یہ بات صاف کر دو تاکہ وہ بھی دل کھول کے خرچہ کر سکے بھائی. جب تم خرچ الگ دو گے تو تمہارا یہ کہنے کو منہ ہوگا کہ یہ رقم جو گھر کے خرچ کے لیے دی ہے امانت ہے، کیونکہ آدمی کے پیچھے بہت سے خرچ ایسی بھی لگے ہوئے ہیں جو اپنی ذات خاص کے ساتھ خاص ہے، اپنی ذات کے ساتھ خاص ہے، وہ ہر کسی سے بتایا نہیں جا سکتا. اگر بیوی کو رقم ذات خاص کے خرچ کے لیے یعنی اس کے خرچ کے لیے نہیں دی گئی، جس کو جیب خرچ کہتے ہیں، تو وہ امانت میں خیانت کرنے پر مجبور ہوگی. اس صورت میں اس پر تشدد کرنا ایک گناہ، ظلم اور بے حیثیتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے جس میں ہم الجھن اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں، وہ ہماری زندگی سکون والی بن جائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.